علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. ہم جماعت ہفتم کی کتاب اسلامیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں لیکچر نمبر 15 کے ساتھ. امید ہے کہ آپ کو ہمارے تمام لیکچرز کی سمجھ آ رہی ہوگی اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیا ہوگا. آئیے چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. جی اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے خطبہ حجۃ الوداع. اسے حجۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج فرمایا اور وہی آخری تھا، وہی پہلا تھا. اور اس حجۃ الوداع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ فرمایا وہ اسلام کی تمام تر تعلیمات کا احاطہ کیا ہوا ہے، جس میں تمام انسانوں کے حقوق فرائض جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا، جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا تھا کہ ایک کمان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو 360 بت پڑے تھے ان کو توڑ دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک حج نہیں کیا تھا. اسی اثناء میں سورۃ النصر نازل ہوئی. کون سی سورت؟ سورۃ النصر، جس میں فرمایا گیا کہ اب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال یعنی کہ وفات کا وقت قریب آ گیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو باقاعدہ حج کرنے کا ارادہ کیا. حج جو ہے ارکان اسلام میں سے ایک رکن بھی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو باقاعدہ حج کرنے کا ارادہ کیا. تمام قبائل میں اعلان کر دیا گیا کہ وہ کیا اعلان کیا گیا کہ وہ اگر چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر سکتے ہیں. اس اعلان پر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد یعنی بہت سارے لوگ نے لبیک کہا اور تمام اطراف سے مسلمان گروہ در گروہ مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہوئے اور چند ہی دنوں میں 1,14,000 مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر 26 ذی القعدہ کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے. 26 ذی القعدہ کو یعنی ذی الحج سے جو پہلے کا جو مہینہ ہوتا ہے، جو شوال یعنی چھوٹی عید اور عید بڑی عید یعنی عید قرباں یعنی عید الاضحیٰ کے درمیان کا جو مہینہ ہوتا ہے. اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے 100 اونٹ لیے. مدینہ منورہ سے یہ دیکھیں الفاظ میں نے کب، کتنے، کب یہ لکھے ہوئے تاکہ آپ کو سوال بنانے آسان ہو جائے. مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ذوالحلیفہ، 10 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام کا نام ذوالحلیفہ. مکہ مکرمہ میں داخل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں نے حج کا احرام باندھا. کہاں باندھا؟ مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ذوالحلیفہ کے مقام پر. 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا، کیا فرمایا؟ اے اللہ، اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر. 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ، کیا نام ہے؟ قصوہ پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں تشریف لائے. عرفات کے میدان میں کس پر بیٹھ کے تشریف لائے؟ اپنی اونٹنی قصوہ پر. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر لوگوں کے سامنے حج کے مسائل کی وضاحت کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا اور اس کے چند ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس لیے اسے حجۃ الوداع یا الوداعی حج کہتے ہیں، جیسے کہ میں شروع میں بتا چکی ہوں. اب یہاں پہ کوشچن یہ بھی بن سکتا ہے کہ حجۃ الوداع یا الوداعی حج کیوں کہتے ہیں اس حج کو، یا اسے کیا مراد ہے. ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا. میدان عرفات میں خطبہ سننے والوں کی تعداد قریباً 1,44,000 تھی. یہ خطبہ تاریخ اسلام میں مذہبی اور سیاسی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی
وصیت کرتا ہوں یعنی پرہیزگاری، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نیک کام کرنے پر زور دیتا ہوں۔ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لوگوں کے درمیان جو فرق ہے اس کا خاتمہ کر دیا اور بتا دیا کہ اصل میں فضیلت کیسے ہے۔ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ کسی عربی کو غیر عربی یعنی کہ جو عرب کا رہنے والا نہیں ہے پر، اور کسی غیر عربی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب، یعنی کہ اگر وہ پرہیزگار ہے، متقی ہے تو وہ گورا ہے تب بھی بہتر ہے، کالا ہے تب بھی اول ہے، اور اگر عربی ہے تب بھی اسے فضیلت حاصل ہے، اور اگر غیر عربی ہے تب بھی فضیلت حاصل ہے، صرف اور صرف تقویٰ کی وجہ سے۔ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حقوق العباد کے بارے میں فرمایا، اے لوگو، تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، اور زمانہ جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، یعنی سود حرام ہو گیا تھا۔ پہلے لوگ تھوڑا سا پیسہ دے کے اس پہ سود کماتے تھے، اور وہ جس کی وجہ سے لوگ اپنا قرض ادا نہیں کر پاتے تھے۔ صرف اصل سرمایہ تمہارے ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ خبردار، جس کے پاس کسی امانت ہو بس اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لوٹا دے۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، تمہاری عورتوں کے حقوق کے بارے میں فرمایا، حقوق و فرائض ہیں۔ تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے۔ تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی دوسرے سے پامال نہ کرائیں، اور تمہاری اجازت کے بغیر کسی ایسے آدمی کو گھر میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور کوئی بے حیائی کا کام نہ کریں، اور تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر حاصل کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ خبردار، ہر مجرم کے جرم کا وبال اسی پر ہے، باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں ہوگا، یعنی کہ جو انسان جرم کرے گا اسی کو سزا دی جائے گی، یہ نہیں کہ باپ نے قتل کیا تو بیٹے کو، جیسے کہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ بیٹے کو سزا دی جاتی تھی، اور نہ بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار ہے۔ اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو، یعنی کہ اگر بے شک جتنا مرضی برا انسان یا جو تمہیں پسند نہیں ہے وہ بھی تمہارا امیر ہو، اور وہ تم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے، یہ کہ حبشی ہے، کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور اس کا ناک بھی کٹا ہوا ہو، یعنی کہ وہ تمہیں اچھا نہ لگ رہا تب بھی وہ تمہارا امیر اگر ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق چلا رہا ہے تو اس کے اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگی، یعنی قرآن مجید اور اپنی سنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور حق نبوت ادا کر دیا ہے اور پوری خیر خواہی فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ، تو گواہ رہنا، بس جو یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں، اور جو یہاں موجود نہیں ہیں، یعنی کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ان کو وہ لوگ پیغام پہنچا دیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے نیچے اترے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکمیل دین والی آیت، یعنی کہ جس میں فرمایا گیا کہ آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، تکمیل دین والی آیت نازل ہوئی۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھے خطبہ حجۃ الوداع کی ریڈنگ۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج ایک چھوٹا سا کویسچن ہم سولو کر لیں گے ایکسرسائز میں سے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم کویسچن نمبر 3 خالی جگہ پر کریں کو ساتھ سولو کریں گے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا، خبردار، ہر مجرم کے جرم کا وبال اسی پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصوہ تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں امن و امان کی تعلیم دی گئی۔ اے لوگو،
تمہاری عورتوں کو تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ خطبہ حجۃ الوداع سننے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1,44,000۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کس سن ہجری کو دیا؟ 10 سن ہجری کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کس میدان میں ارشاد فرمایا؟ عرفات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کتنے حج کیے؟ 1۔ جیسے کہ میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں بھی بتایا تھا، وہی پہلا اور وہی آخری، کیونکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں فضیلت کا معیار کس کو قرار دیا؟ تقویٰ کو۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت اور مشق کے دیگر سوالات کی پر مبنی لیکچر لے کے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔